السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ ایک ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے عدالتوں کا ریفارم کرنے کے لیے. 2 ڈپٹی اسپیکر کی رولنگز آئی ہیں پچھلے چند دنوں میں. وہ دونوں رولنگز آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے بعد آخر ہوا کیا مماثلہ ہے. 2 ڈپٹی اسپیکر ہیں، دونوں کے اوپر ریاکشنز ایک سے ہیں اور کیا ہو رہا ہے سنیے. فواد چودھری صاحب، آپ نے دیکھا کیسے 2 ڈپٹی اسپیکر کی رولنگز ہیں. اس ٹکڑے میں صرف ایک کمی ہے، آپ نے شروع میں ججز کے نام نہیں دیے. ہاں، بینچ کے نام نہیں دیے تو آپ کو احساس ہوتا کہ بینچ بھی سیم تھا. جہاں اتنی مماثلتیں ہیں بینچ جو ہے وہ بھی سیم ہے. لیکن دیکھیے یہ ہماری سیاست ہے. ایک رولنگ آتی ہے، آپ کہتے ہیں غلط ڈومینز، پارلیمان کی ڈومین چیلنج نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں جناب بالکل آئین کے مطابق ہے. دوسری آتی ہے، وہ کہتے ہیں رات کو عدالتیں کھل گئی، آپ کہتے ہیں رات کو عدالتیں. یہ کب تک چلے گا اس ملک میں؟ یہ دیکھیں اس وقت تک چلے گا جب تک آپ عوام کے ووٹ کو عزت نہیں دیتے. پرابلم یہ ہے کہ اصولی طور کے اوپر آرٹیکل 69 شوڈ بی ریسپیکٹڈ اور سپریم کورٹ جو ہے اس کو اسمبلیوں کی کارروائیوں میں دخل نہیں دینا چاہیے اور اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو احترام حاصل ہونا چاہیے. بٹ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو جمہوریت ہے وہ خالی ٹیکسٹ بک پہ نہیں ہوتی، کچھ ٹریڈیشنز پہ بھی چلتی ہے. آپ دیکھیں مثلا یہ پنجاب میں الیکشن ہوا، 20 لوگوں کی سیٹیں خالی ہوئیں، 18 جو لوگ جو منحرف تھے پی ٹی آئی کے ان کو نون لیگ نے ٹکٹ جاری کیا. 18 میں سے 16 اسٹریٹ اوے الیکشن ہار گئے، ایک کا الیکشن چیلنج ہوا ہے، ایک سیٹ پی ایم ایل این کو ملی. جب آپ کو لوگوں نے فیصلہ سنا دیا، لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، آپ اگر کوئی اور جمہوری ملک ہوتا، کوئی ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہوتی، وہاں پہ حکومت نے اسی بات پہ ریزائن کر دینا تھا، علیحدہ ہو جانا تھا. لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ اور پہلے دن آپ کو یاد ہوگا آپ پینل پہ تھے اس وقت، اور میں نے احمد ملک اور مریم نواز کے بیان کو اپریشیٹ کیا تھا جب انہوں نے ڈیفیٹ کو مانا. تو میں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے جو احمد نے اور مریم بی بی نے کی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ جو ہم نے پہلے بیان دیا ہے ڈیفیٹ ایکسیپٹ کرنے والا، یہ تو غلط ہو گیا. ہم نے تو اس کو ہر صورت ہار کو جیت بنانا ہے. لہٰذا انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو مینیج کیا. ڈپٹی اسپیکر کو مینیج نہیں کیا، شجاعت صاحب کو مینیج کیا نا بنیادی طور پر. ہاں، شجاعت نہیں، ڈپٹی اسپیکر زیادہ مینیج ہوا. شجاعت صاحب نے لیٹر لکھ دیا، لیکن اس نے اچھا میری دوست مزاری سے صبح بات ہوئی، میں نے اسے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے جو دیا گیا ہے آئی ہوپ کہ، اور انہوں نے کہا بالکل فکر ہی نہ کریں، میں بالکل رولز کے مطابق آئین کے مطابق. یہ انہوں نے کہا؟ ہاں، کہا کہ بالکل چلیں گے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد ریاض مزاری صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے بتایا، چودھری صاحبان نے، انہوں نے ایشور کرایا کہ بالکل ہم جو رول آف دا گیم ہے اس کے مطابق چلیں گے. وہاں پہ آپ نے آ کے اپنے بالوں سے خط نکال لیا اور اس کو پڑھ دیا کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو جیتی ہوئی آپ ایک، یہ ایسے ہی تھا کہ وہ پہلے محلے میں کرکٹ کھیلتے ہیں نا جب، تو وہ جس کی باری ہوتی تھی وہ کہتا نہیں وکٹا میرین، اور وکٹیں لے کے بھاگ جاتا تھا. یہ اب تو پی ایم ایل این وہ پالیٹکس کر رہی ہے نا. ادروائز تو ہار گئے، بس نئی گیم شروع کرو. پرابلم ہارنے کی صرف نہیں ہے چودھری صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی پالیٹکس از ڈریون ان اے وے کہ ہمارے یہاں پہ ہار کوئی نہیں مانتا. یہی پرابلم ہے، اور ڈیموکریسی چلتی نہیں جب تک ہار نہ مانے. جب تک آپ اس چیز کے اوپر، ابھی ایک جو خدشے کا اظہار سب کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ الیکشن ہوگا، جو ہارے گا وہ کہے گا دھاندلی ہوئی ہے، میں نہیں مانتا اس چیز کو. اور پھر ایک نئے شور میں، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اسٹیبلٹی آئے گی جب الیکشنز ہوں گی، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی الیکشنز کے باوجود، کیونکہ جو ہارے گا وہ تو مانے گا نہیں. اس ملک میں آپ ہاریں گے، آپ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہی، وہ ہاریں گے کہیں گے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت دفعہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنی اکثریت سے جیتتی ہے. اگر کمپریہنسولی جیتتی ہے جو نظر آ رہا ہے تو پھر یہ ریلیونٹ ہو جائے گا یہ بیان. آپ کو لگتا ہے یہ جو ہے نا اس وقت جو زیادہ پرابلم ہے نا الیکشن نہ ہونے میں بھی، وہ یہی ہے کہ وہ کئی حلقوں کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی زیادہ سیٹیں نہ جیت جائے. مطلب 172 تو ہے ہی نا، 2/3 کی طرف ہی نہ چلی جائے. یہ جو ایک خوف ہے نا 2/3 کا، وہ الیکشن روکے ہوئے. یو تھنک 100%. آج میں نون کے کسی صاحب سے بات کر تھا لاہور میں، انہوں نے کہا ہمارے پاس، اور وہ ایکچولی ورڈ نظر آ رہے ہیں کہ، اور آپ پریس کانفرنسز دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہی آواز آتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں
ہم سے مشکل فیصلے کرائے, ہمیں الیکشن میں دھکیل دیا. آج محمل سرفراز نے جو کل تبصرہ کیا ہے وہ آپ نے جو سنا ہوگا, اس نے کہا کہ وہ میں نے نون لیگ سے کڑکی میں پھنس گئے ہیں جس میں جانور پھنسائے جاتے ہیں, وہ تڑپ رہے ہیں لیکن نکل نہیں سکتے. لیکن وہ بار بار یہ کہہ رہے کہتے ہیں اب ہمیں, اور اس نے محمل نے یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سخت تکلیف میں ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ نکلنا کیسے, اور ہم پھنسے ہوئے ہیں. So this is the right situation. اور وہ ہے سچویشن یہ, کیونکہ اب تو ایڈمیٹڈلی مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ بڑی مشکل صورتحال میں جہاں سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ نکلنا کیسے. اب سوال یہ ہے کہ نکلنا کیسے ہے. اس نکلنے کے لیے عمران خان صاحب نے کل کہا چوروں کے ساتھ میں بات نہیں کرتا. نہیں, اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بات نہیں کرنی, باقی تو ظاہر ہے بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں. عمران خان صاحب تو بات نہیں کریں گے نا. نہیں, عمران خان کمیٹی بنا دی ہے جس میں آپ بھی حصہ ہیں, جس کمیٹی کا وہ تو ہم یہ کر رہے ہیں بی اے پی اور ان سے اتحادیوں سے ملاقات کی, فارمر جو ہیں, ہاں ایم کے ایم کے علاوہ ایم کے ایم سے بات نہیں کر رہے. تو کیا کس سے بات کرنی؟ بی اے پی سے, بی این پی تو سے. حکومت سے بات کرنے کے لیے کمیٹی بنے گی. جی وہ تو پھر دیکھیں, حکومت سے ہم بات نہیں کر سکتے جب تک وہ الیکشن کی آمادگی ظاہر نہیں کریں. الیکشن پہ آمادگی ظاہر کریں گے, اس کے بعد جو فریم ورک ہے. لیکن ہمارے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو یہ ہے کہ ہم بات چیت کے بغیر الیکشن فورس کروا دیں. الیکشن فورس کروانا ہمارے لیے ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے. 172 لوگ پورے کرنے ہیں شہباز شریف صاحب نے. اس وقت ان کے پاس 173 174 سے وہ جیتے تھے, لیکن اس وقت ان کے پاس 168 کے قریب لوگ ہیں. وہ 172 لوگ پورے نہیں کر سکتے اس وقت کے جو حالات ہیں. صدر مملکت ان کو کہیں گے آپ اعتماد کا ووٹ لیں, اس کے بعد 172 لوگ انہوں نے پورے کرنے ہیں, وہ پورے نہیں کرتے, گورنمنٹ گر جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جو پہلے آپ نے بات کی, ہم کیوں چاہتے ہیں کہ فریم ورک سے الیکشن ہو. الیکشن کو فریم ورک سے ہونے میں فائدہ ہے پاکستان کا, کیونکہ اس سے پھر ایک سٹیبلٹی آتی ہے, کہ استحکام آتا ہے. میری نظر میں, اور پھر دیکھیں نا, ہمیں یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم پروونشل گورنمنٹ پنجاب میں رکھ لیں, کے پی میں رکھ لیں, ہم سینٹر کے الیکشن کروا دیں, ہمیں بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. ای سی پی بھی ریلیونٹ ہو جائے گا, یہ بھی ریلیونٹ ہو جائیں گے, بیکاز وہ پھر ان کا انفلوئنس جو ہے وہ اتنا نہیں رہتا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر اس وقت جو ہے جو پی ایم ایل این کا کیا پرابلم ہے, پی ایم ایل این کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کرنا کیا ہے. ان کے فیصلے کبھی زرداری صاحب کرتے ہیں اور کبھی فضل الرحمان کرتے ہیں. یہ امپریشن ٹھیک ہے کہ زرداری صاحب پل کر رہے ہیں ساروں. مجھے آپ بتائیں نا, مجھے شہباز شریف صاحب آپ کو نظر آئے ہیں؟ آپ کو پریس کانفرنس یاد ہے جب انہوں نے کہا کہ میں نے نواز شریف کو فون کیا, میں نے سمجھایا کہ حکومت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, زرداری صاحب ایکچولی ان کو تو اس وقت جو ہے نا وہ ہی شوڈ بی کریڈیٹڈ, بلکہ ان کو کوئی ایوارڈ دینا چاہیے دو پارٹیوں کا اکٹھا بیڑا غرق کرنے کے اوپر, پیپلز پارٹی اور اب نون. اور اب فضل الرحمان صاحب شروع ہو گئے ہیں. فضل الرحمان صاحب کا کوئی پنجاب میں ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, یہ ٹی وی نہ ہو تو فضل الرحمان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. ملتان میں ایک ہے ان کا مدرسہ, اس کے ارد گرد وہاں پہ بھی ان کو کبھی ووٹ نہیں ملا, نہ ہی ان کا کوئی ہے, وہ بھی وہاں پہ بھی سارے وہ انہوں نے وہاں سے لے کے بچے جو ہیں وہاں پہ پڑھا رہے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ, یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کو کہ لانگ مارچ کرنا چاہیے پنڈی سے لاہور. آپ اندازہ لگائیں ان کی عقل کا, یعنی یہاں پہ ڈالر پہنچ گیا ہے 239 کے اوپر, بجائے اس کے کہ کوئی, اور رانا ثناءاللہ ہے, فضل الرحمان صاحب ہیں, آصف زرداری ہیں, یہ عجیب سی لیچیں چمٹی ہوئی ہیں ان کو. بھئی کوئی کامن سینس کی بات کریں. کامن سینس یہ ہے کہ آپ ٹمپریچر نیچے لے کے آئیں. ہمیں کیا پرابلم ہے, جو اپوزیشن میں ہیں ہم, ہمیشہ اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے ٹمپریچر اوپر جائے, حکومت کو تو سوٹ نہیں کرتا. اگر کوئی بھی پرٹیکولر حکومت ہوتی ہے نا, اگر ان کی پنجاب میں حکومت ہوتی ہے اور مرکز میں ہوتی تو شاید ان کو سوٹ نہ کرتا. اب چونکہ حالات اس جگہ آگے ہیں جہاں پہ یہ ٹیمپریچر اوپر لے کر جائیں گے, بیانیہ بنے گا, تو مارکیٹ میں جا سکتے ہیں. مارکیٹ میں تو نہیں جا سکتے, اس کے علاوہ مارکیٹ میں یہ آپ نہیں جا سکتے. دیکھیں اگلا الیکشن ان کا نہیں ہے. اب ان کو تھوڑی لمبی گیم سوچنی چاہیے, مطلب ویسے ناٹ ایز اے پی ٹی آئی بٹ ایز اے, یہ اپنا جو ہم کرتے رہتے ہیں ایسے سوچ رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کو صدر بنانے کی سوچ رہے ہیں. اس کی وجہ, اس کی میں خیال ہے شہباز شریف صاحب مکو ٹھپیا گیا ان کا, اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں. مثلا آپ بتائیے مجھے یہ کہ یہ جو اس وقت کریں گے کہ یہ اب اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے آپ لڑیں گے, عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی, نہ عوام آپ کے ساتھ ہے, نہ ادارے آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو بالکل ہی پیک ہو جائیں گے. تو بالکل پیک ہونے جا رہے ہیں. ادارے آپ کے ساتھ نہیں ہے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ مطلب وہ جس طرح لڑ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ادارے کس کے ساتھ ہیں؟ نہیں, ادارے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ فرینکلی جو ایک ہسٹوریکل امپورٹنس تھی نا اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان میں, وہ تقریباً اس وقت اپنی لویسٹ اسٹیپ کے اوپر ہے. دے آر ناٹ ان اے پوزیشن. اسی لیے میں تو بہت انسسٹ کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ کی کسی انٹرونشن کے. لیکن وہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ڈائیلاگ کر نہیں پا رہی. یہ پرابلم ہے نا, کیونکہ دیکھیں نا ان کو جو ہے وہ ایسے لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں. مجھے بتائیے پنجاب میں
اب زرداری صاحب نے کیوں زور لگایا اتنا حمزہ کے اوپر؟ ان کا کروڑوں روپے شاید کچھ اربوں روپیہ لگ گیا ہوگا. کیوں لگایا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو کہا ہوا ہے کہ میں نے سندھ اسمبلی نہیں توڑنی, اور نواز شریف اب انہیں کہتا ہے کہ نہیں جی آپ سندھ اسمبلی توڑیں تاکہ پنجاب اسمبلی ٹوٹے. ایک تجزیہ کیا کسی پیپلز پارٹی والے نے کل, انہوں نے کہا دیکھیں جی پہلے مسلم لیگ نون جب جس وقت آپ کی حکومت گری یہاں پہ تھی, تحریک انصاف یہاں تھی, ہم تو تھے, یہ نیچے آئے ہیں, یہ اوپر گئے ہیں, لیکن ہماری اسپیس اسی طرح بنے گی کہ ہم ان کے ساتھ مل کے 10-15 سیٹیں نکال لیں, مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے, جو چیدہ سیٹوں کے اوپر اگر ہمارے امیدواروں کو کی حمایت کر دی گئی تو ان کا گیم پلان تو بڑا کلیئر ہے اپنے لیے, کہ وہ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سیٹیں کیسے بڑھتی ہیں. اگر اہم علاقوں میں وہ تو ختم ہوگی نا بات, اب تو مسلم لیگ نون اپنی سیٹیں لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, انہوں نے پیپلز پارٹی کو کہاں سے لے کے دینی ہے. نجم زیدی صاحب نے کل کہا ہے, جگنو بی بی ظاہر ایم پی ہیں, نون میں ہیں, ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں, انہوں نے کہا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے. تو لیکن آپ کو یہ بھی پتہ نا کہ ابھی جو ریزلٹس آئے ہیں یہ سینٹرل پرو مریم / نواز شریف گروپ اینڈ پرو شہباز شریف گروپ کے اندر ایک آپس کی لڑائی بھی تو لگی ہوئی ہے نا, کون کس کو گندا کرے گا وہ کہانی بھی چل رہی, وہ بھی چل رہی ہے. وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں انہوں نے محمد مالک کو ہائر ہی کر لیا تھا مریم کے خلاف کیمپین چلانے کے لیے. وہ جو ٹویٹ کیے ہیں انہوں نے طلعت حسین صاحب نے, اور انہوں نے وہ عجیب و غریبی لڑائی چل رہی ہے. وہ تو پتہ نہیں اب وہ کیا ہے, مالک سے پوچھا نہیں میں نے کہ پوچھنا بھی نا, مطلب بڑی خطرناک گل ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہے نا, طلعت حسین نے کہا, میں تو نہیں کہہ رہا نا, ان سے پوچھتے تو ہے نا کہ کیا یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ کیا ہوا. بہرحال وہ ایک علیحدہ کہانی. لیکن دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کا جو آپس کی لڑائی ہے, جو اپنا ان کی جو لڑائی ہے آپس کی, مریم گروپ کی اور شہباز گروپ کی, یہ تو پرانی ہے نا. اب چونکہ جب ہار ہوتی ہے نا تو تب اب بلیم شفٹنگ کرتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. اب بلیم شفٹنگ ہو رہی ہے. یہ جو کل کی تقریریں ہوئیں اور عدالت کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی گئی, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ ایسے ہی جو ہے نا وہ دیکھیں, اس طرح سے عدالتوں سے نہیں لڑا جاتا. اب اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کئی پاورز جو ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی, لیکن اس کا بھی کوئی شبہ نہیں کہ جوڈیشل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے نا. اس میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس میں یہ ایک بلیک میلنگ کے لیے تو نہیں نا آپ کر سکتے. اس کے لیے ایک بڑا کنسنسس چاہیے, اس کے لیے ایک بڑی جو اب یہ 19th امینڈمنٹ کہتے ہیں نا, جو اس وقت بلاول نے کہا کہ زبردستی کروا لی, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب یہ ہو رہی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ, صرف میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ کھڑا ہونا چاہیے, یہ نہیں واپس ہونی چاہیے. لیکن ہوا یہ ہے کہ اب ایک ماحول بن گیا ہے, ہر ایک لیجسلیشن کے لیے ایک ماحول چاہیے. اب ماحول یہ بن گیا ہے کہ دیکھیں یہ گورنمنٹ جو ہے نا 4-5 جو ہے انہوں نے وکیل اوپر مینج کر لیے ہیں, یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بلیک میل کر لیں سپریم کورٹ کو. اس ماحول میں اس ریفارمز کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی, اور پارلیمنٹ ویسے ہی جو ہے راجہ ریاض کی جہاں اپوزیشن لیڈر ہوگا وہاں پہ مجھے بتائیں نا کہ وہ کیا اس کی حیثیت ہوگی. لیکن بلاول صاحب نے ایک اور تقریر میں ایک بات کی, ایک نیوٹرالٹی کے اوپر. اب یہ آہستہ آہستہ بیانیہ شفٹ ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف. کس طرح, کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیے. جناب اسپیکر کہ پاکستان کے عوام ایک رات کی نیوٹرالٹی میں 70 سال کا تباہی کو معاف کریں گے, 70 سال کا آئین شکنی کو معاف کریں گے. مبارک ہو اسٹیبلشمنٹ کو. لیکن دوسرا رولہ یہ ہے اس میں, جو بڑا رولہ وہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دی اسٹیبلشمنٹ, اٹ از آلسو اباؤٹ کہ کس طرح گول پوسٹ شفٹ ہو رہا ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب, ابھی پی ٹی ایم کا اجلاس چل رہا ہے, اس میں 3-4 اہم فیصلے کیے گئے, اور فیصلے کیا ہیں؟ پی ٹی آئی کے چند استعفے منظور کیے جائیں. سو تسی تے تہاڈی تے سختی ہے خصوصی طور تے, اسی تے اس لسٹ چاہیے ہو. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ بیانیہ بدلیں, مفاہمت کی پالیسی ترک کی جائے, یعنی دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کو زدوں کی پالیسی پہ آئیں گے. عدلیہ کے فیصلے کے خلاف پنڈی سے لاہور لانگ مارچ کیا جائے, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب. سب سے پہلے یہ کہ پی ٹی آئی کے استعفے منظور کیے جائیں, اس کے اوپر آپ کی کیا؟ تینوں کو دیکھ لینا, تینوں میں ایک ہی چیز ہے. یہ کیسے ملک کی حکومت یہ فیصلے کر رہی ہے جہاں ڈالر جو ہے وہ 100 دنوں میں 65 روپے, بلکہ اب تو 66 روپے جو ہے وہ بڑھ چکا ہے روپے کے مقابلے میں, جہاں پہ جو 6% کا جی ڈی پی تھا وہ اب کہہ رہے ہیں 2-3% پہ آ گیا ہے,
جہاں پہ آپ کی جو صنعت ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس کی گروتھ جو تقریباً ہسٹورک ہو رہی تھی وہ نیچے چلی گئی ہے. فارن ریزرو جس کے آدھے رہ گئے ہیں. یہ اس ملک کی حکومت کی یہ پالیسیز ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. اس سے آپ ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگا لیں. اس سے میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہوں گا کہ آپ اپنے ڈیسیژن میکنگ کی جو ویراسٹی ہے جو ورتھ ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں جو عمران خان نے مشورہ دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ اسٹیبلشمنٹ یو ٹرن لے لے, یہی سب سے آسان طریقہ ہے. یہ لوگ تو ایک نان سیریس بنچ آف جوکرز ہیں. ان کو اس طرح سے آپ نے دے دیا, یہ تو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. مثلا آپ بتائیے آپ کے جہاں سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آپ کی اس طرح سے اڑ گئی ہو, روپیہ اس طرح سے اڑ گیا ہو, اس کو آپ بیٹھ کے تو آئی ایم ایف کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا ہے. لیکن جب آپ اگر ایک کانفیڈنس تو دیں لوگوں کو, آپ خود جو ہے وہ اتنا بڑا سیاسی عدم استحکام, اور 24/7 آپ ان کے وزیر داخلہ کی گفتگو سنا کریں. ان کی جو عدم استحکام کیوں پیدا ہوا؟ 2 لوگوں کی وجہ سے. 2 لوگ جو ہے ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. پہلے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن مفتاح اسماعیل, جس نے فائنانس منسٹری کو اس طرح سے چلایا کہ جس طرح وہ مذاق چل رہا ہے, اور بالکل سٹوپڈ سٹیٹمنٹس اور ایسے کیجول سٹیٹمنٹس, بیڑا غرق ہو گیا. اس کے بعد رانا ثناء اللہ, جنہوں نے بالکل اس نے لیا کہ جیسے پتہ نہیں میں کوئی کیا بن گیا ہوں, میں کوئی جو ہے نا وہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کا کوئی ہوں اور میں سب کو ڈنڈے سے ٹھیک کر لوں گا. ان 2 لوگوں نے اس کو بہت بڑا غرق کیا. اور پھر تیسری پیچھے ظاہر ہے مریم کے بغیر تو آپ کی پوری ہوتی نہیں کیٹیگری. اچھا اب ہوا کیا, جو میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا, یہ سارے فیصلے جو ہے نا یہ ڈپکٹ کر رہے ہیں پریشر کو, اور پریشر کو ان کا خیال ہے کہ ہم اگریسو پالیسی لیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اور اس سے ہمارا پریشر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ شفٹ ہو جائے گا. یہ فضل الرحمان صاحب کروا رہے ہیں. زرداری صاحب نے کو تو آج کرونا ہو گیا نا, وہ تو اگلے 15 دن اب ظاہر ہے اویلیبل ہی نہیں ہے, وہ تو کرونا کوارنٹین کریں گے. 5 دن تو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا, زرداری صاحب کے لیے 15 دن ہے, کمزور ذرا بزرگ ہے نا, تو 15 دن کی سیاست تو جو ہے انہوں نے چلانی ہے. اب مجھے آپ یہ بتا دیں صرف کہ ان کی جو پالیٹکس ہے اس میں سوائے انتشار کے آپ کو کیا کوئی نظر آ رہا ہے؟ لیکن اس سے انتشار بڑھے گا. دیکھیں اب ایک چیز اور ہونے والی ہے, ایک اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چلے گا. اب وہ دوبارہ آہستہ آہستہ, جو آپ نے بلاول صاحب کی تقریر آپ کو سنائی, انہوں نے کہا کہ جی 70 سال کے گناہ تو صاف نہیں ہوں گے, جو وچ از فیئر. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آج آپ کا بھی بیان تھا کہ جناب بہت ہو گئی, لیکن بہت ہو گئی. بڑے عرصے سے اسٹیبلشمنٹ, پہلا موقع آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے تمام چیزیں نکل گئی. وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں, بات چیت تو کر رہے ہیں, لیکن پہلے جو کہتے تھے کہ دیکھیں منوور, وہ دیٹ منوورنگ سپیس بہت زیادہ کم ہو گئی ان کی. لیکن اب یہ آہستہ آہستہ باہر آ کے کہیں گے جی ہمیں انہوں نے کہا یہ کام کرنے کا, ہم نے یہ مشکل فیصلے کیے, اور انہوں نے پیچھے سے نیچے سے قالین کھینچ لیا. یہ سارا ان کے نہیں. جھگڑا کہاں سے ہوا ہے؟ جھگڑا یہاں سے ہوا ہے کہ یہ جو پنجاب کی 20 سیٹیں تھیں, آپ کو یہ چاہیے تھا فوج کو کہ یہ پولنگ اسٹیشن سراؤنڈ کر لیتے, اس کے بعد اندر جا کے موریں لگاتے اور 20 سیٹیں ہمیں دے دیتے, اور اس سے کم جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. اب مجھے آپ بتائیے, یہ ان کی پاپولیرٹی تو آپ اسٹیبلشمنٹ انشور نہیں کرا سکتی تھی. ان کو ہوا کیا اس سارے کیس میں, آپ کا تجزیہ ایک ہی غلط ہو گیا, پبلک موڈ جو ہے وہ غلط اسیس ہو گیا. ایوری ون, سارا گیم پلان ٹھیک بنایا گیا, ان کو لایا گیا, ان کو کہا گیا جی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں, بٹ ایک مس کیلکولیشن ہوئی کہ عمران خان صاحب کے پیچھے جو ان کے چلنے والے تھے وہ نکل آئے. دس واز دا بگیسٹ مسٹیک. اور دوسرا ایک اور چیز, اگر اب یہ میں ناٹ ایز پی ٹی آئی, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس طرح سے یہ 3 زرداری, جب ان کا ڈکلائن شروع ہوا, جب انہوں نے زرداری, فضل الرحمان اور نواز شریف کی, شہباز شریف کی اکٹھی تصویر, لوگ گھبرا گئے. پاکستان کی جو مڈل کلاس تھی نا, ایک ان کا اور پرابلم ہے, ان کا پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. جس طرح سے, اور جو اس کی سب سے بڑی مثال ہے میرے نزدیک, پیٹرول کی قیمتوں میں کمی تھی جو الیکشن سے 2 دن پہلے کی گئی. they think people are so stupid کہ ہم اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ کریں گے, لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں لگنا. لوگ تو, ہم تو چلاک ہی بڑے ہیں, لوگ کیا بیوقوف اور احمق لوگ ہیں, ان کو کیا پتہ ہے. سو ان کو پرابلم یہ ہے کہ یہ پاکستان کی, اور پھر پرابلم کیا ہے, 64% پاپولیشن پاکستان کی جو ہے وہ یوتھ ہے. وہ تو 25 سال کے لڑکے لڑکی ہیں, وہ ٹی وی شیوی اخبار تو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ سارے جو ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی اوپینینز, وہ اپنی اوپینین میکنگ اس کے اوپر کرتے ہیں. انہوں نے ہیوجلی مس کیلکولیٹڈ پبلک اوپینین اینڈ پبلک پرسپشن, اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور انہوں نے بھی. اور انہوں نے جو آپس میں پھر جو ساز باز کی, اس کے نتیجے میں
یہ سارا پہاڑ جب وہ پہاڑ پھٹتا ہے نا, جس کو وہ جس والکینو جب آتا ہے, وہ پھر بستیوں کی بستیاں بہا کے لے جاتا ہے, وہ پتہ نہیں چلتا کیا ہوا. یہ ہوا ان کے ساتھ. لیکن اب اس کا اب کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ دوبارہ لینے سے کیا کوئی چیز تبدیل ہو سکتی ہے؟ تبدیل ہوگی. کیا ان کو جوتے زیادہ پڑیں گے. پہلے کا ایک ہی سائڈ ایک تے نال ہوئے نا, نہ لوگ نہ اب یہ آپ پھر یہ کہیں گے کہ دس از اگین اے ٹیسٹ آف دیئر انٹیلیجنس بقول آپ کے. مگر اگر میں آپ کو اس کو فریز بہتر کر سکوں کہ ووٹ کو عزت دو سے بیانیہ شروع ہوا, انہوں نے کہا وہ ختم کرے. دی نیوز اخبار نے ایک پورا کالم لکھا کہ نون لیگ نے بیانیہ چینج کر دی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کام کو عزت دو, ووٹ کو عزت چھڈو پرے, کام کو عزت دو. وہ شہباز شریف صاحب, کیونکہ شہباز شریف صاحب آ گئے تشریف لائے تھے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ بنایا اور بڑے اچھے طریقے سے وہ بیانیہ بنا. مریم نواز شریف صاحب نے بڑا کام کیا اس بیانیے کو بنانے کے لیے. یہ بیانیہ بن گیا اور اس بیانیے کے بعد جب دوبارہ گجران والا گئی, جہاں پہ جنرل باجوہ کا نام لیا گیا تھا میاں صاحب کی طرف سے تقریر میں, وہ بیانیہ بنانے کے بعد وہ جب دوبارہ ادھر گئے اور مریم نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ میاں صاحب نے بھی کچھ چند پہلے تو یہ تقریر کی ہے, تو انہوں نے کہا نو کامنٹ. پھر ایک گیم بنی جس میں اسی اسٹیبلشمنٹ جس سے ووٹ کو عزت کرانی تھی, انہوں نے اس کے ساتھ ڈیل کی, حکومت گری, حکومت بنی, اور وہ حکومت بنا کے جب ناکام ہوئے واپس جا کے کہیں گے جناب ووٹ کو پھر بھی عزت دینی چاہیے. ہاؤ سکسیسفل, کیونکہ جو ووٹ بینک ہے وہ اور چلاکی کر رہے ہیں, اب ایک اور چلاکی کر رہے ہیں. اب جو ان کے ہے نا یہ میڈیا میں, بٹ لوگ بلیو کریں گے نا. نہیں میں آپ کو بتاؤں پہلے دیکھیں نا چلاکی کیا کر رہے ہیں. جو ان کے میڈیا کے لوگ ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھیں جی یہ تو شہباز شریف کی بے وقوفی ہے, یہ تو نواز شریف تو مریم نواز کو, مریم نواز تو چاہتے ہی نہیں تھے. یہ جو شروع سے جو پالیٹکس ہے نا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کرے گا, ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرے گا. مجھے آپ بتائیں یہ اب نواز شریف کو کیسے سیپریٹ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی میٹنگ تو ہوئی نواز شریف کے ساتھ تھی, جس کی بھی ہوئی تھی. سب سے پہلے جو فیصلہ کیا تھا کہ اس حکومت کو ہر صورت میں گرانا ہے, وہ تو کیا ہی نواز شریف نے تھا. شہباز شریف کو تو کنوے نواز شریف نے کیا تھا کہ یہ حکومت گرانی ہے, میری بات ہو گئی ہے, اور اب آپ جو ہے وہ باقی کام آپ کر لیں. خواجہ آصف نے, رانا تنویر نے, ان لوگوں نے تو نواز شریف کی اپروول کے بعد یہ سارا کام کیا نا. ان کو تو یہ 100% مریم نواز واز ان لوپ, 100% نواز شریف واز ان لوپ. اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ سارا جو ان کا گند ہو گیا ہے وہ شہباز شریف کے گلے میں ڈال کے خود پتلی گلی سے نکل لیں. یہ بھی نہیں ہونا. اگین یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں, لوگوں کو نہیں سمجھ آنی. بٹ یہ کوشش, یہ ایک آپ کو جب آپ پالیٹکس کو ڈسائفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک اٹیمپٹ تو ہے کہ کسی طرح کلین چٹ, ایک وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ تو بڑی پرانی ایک اسٹریٹجی ہے, لیکن یہ ایک اسٹریٹجی ضرور ہوگی. بٹ ونس دے کم آؤٹ, آپ نے ضمنی الیکشن میں دیکھا ووٹ بینک تو مسلم لیگ نون کا ہے, آپ اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. جس طرح بڑے جلسے مسلم لیگ کا ووٹ بینک تو بہت ڈینٹ ہوا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, پرابلی مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ڈینٹ نہیں ہوا. جو انڈیپینڈنٹ ووٹر ہے, جو نیوٹرل ووٹر ہے, جو ہارڈ کور پالیسی لائن کے مطابق نہیں چلتا, اس کا فیصلہ ہوتا ہے جو الیکشن سوئنگ کرتا ہے نا. باقی تو ووٹ تقریباً لارجلی ایک جیسے. ٹھیک بات نہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مثلا یہ جو 20 سیٹیں ان میں سے 11 سیٹیں انڈیپینڈنٹس کی تھی نا, اب آپ انڈیپینڈنٹ ووٹ اور پی ایم ایل این کا ووٹ اکٹھا کر لیں تو بھی پی ٹی آئی کو وہ نزدیک بھی نہیں ہے. ڈبل سے زیادہ, ٹرپل تک کے قریب تک, کئی 7-8 حلقے ایسے تھے 11 میں سے جہاں پہ نمبر 2 مسلم لیگ نون تھی, پی ٹی آئی نمبر 2 نہیں تھی. اس میں کم از کم ووٹ بینک کے حساب سے تو یہ بات کہتا ہے. بالکل. اور اب آپ دیکھیں مثلا ڈی جی خان ہے, سیف کھوسا 26,000 ووٹوں سے الیکشن جیتا ہے ایم پی اے کا. اتنی ووٹیں ایم پی اے کے ٹوٹل ووٹ پڑتی ہے. سو ابھی یہ جو ہے نا اس وقت تو بہت بڑا ڈینٹ ہے. ابھی مسلم لیگ نون ریکور کیسے کر سکتی ہے وہ ایک اور پھر ایک لمبی باتیں ہیں, وہ پھر میں کیوں بتاؤں. وہ پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ سوچے اپنا کہ کیسے کر سکتی ہے, لیکن اس طرح نہیں کر سکتی جس طرح سے یہ کر رہی ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں اس میں بڑے نقصان ہے. آپ کو پتا کہ کیسے کر سکتے, مطلب ظاہر ہے بھی ہم تو ماسٹر ہو گئے نا اس کام کے. یہ کام ہے نا ہمارا. اچھا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اپنا ہے نا ان کا نون لیگ کا, اب یہ کیا کر رہے ہیں, اٹس ٹو سمپلسٹک این اپروچ. مثال کے طور کے اوپر زرداری صاحب کا تو موج لگی ہوئی ہے نا. زرداری صاحب نے حکومت بھی اپنا لی, بیٹے کو فارن منسٹر بھی بنوا لیا, سندھ کی حکومت بھی ان کے پاس ہے, ان کو تو اتنا بڑا کوئی میجر ڈنٹ نہیں پڑ رہا. فضل الرحمان صاحب نے وہی اپنے 4 ضلعوں کی پالیٹکس کرنی ہے, ان کی عمران خان سے ایک پرسنل بن گئی ہوئی ہے کہ جی وہ میں نے جھگڑا وہ چل گیا ہوا ہے. پرابلم جو ہے ویسے بریک پہ جانے سے پہلے دبئی میں ملاقات ہوئی ہے, آپ کو اس کی کوئی خبر ملی؟
مطلب ہوئی ہو نہ ہوئی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ فیصلہ سازی ہو ہی فرق نہیں تو پڑتا ہے یار. نہیں فیصلہ سازی نہیں نہ ہو سکتی. آپ کر بھی لیں گے فیصلہ, مجھے آپ بتائیں نا پی ٹی آئی کے بغیر پاکستان کے فیصلے نہیں ہو سکتے, سمپل از دیٹ. اور آپ کو میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں اس وقت جو فیصلے کرنے ہیں نا, پرابلم کیا ہے, جو انٹرسٹ انوالو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ہیں, فیصلے فضل الرحمان اور زرداری سے کروا رہے ہیں. اس سے زیادہ احمقانہ نون لیگ کی کوئی پالیسی جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ آپ جو بھی ہے آپ غلط فیصلے کریں, صحیح کریں, فیصلے تو خود کریں نا. یہ ابھی جس طریقے سے یہ ابھی آپ نے جو لسٹ بتائی ہے, I mean, they are on a suicidal path. یا بٹ اس میں کہ آپ کے استعفے منظور ہو جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں ضمنی پڑے گا. الیکشن ہوں گے, الیکشن تو یار پاکستان آپ لڑیں گے وہ ضمنی جنرل الیکشنز. پاکستان آپ وہ ضمنی الیکشن لڑیں گے, کوئی ضمنی نہیں ہونے. پاکستان جنرل الیکشنز کی طرف جا رہا ہے. آپ کو کوئی اطلاع پہنچی ہے کہیں؟ ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں. ہم اگلے ہفتے عمران خان, آج بھی میری بات ہو رہی تھی خان صاحب سے کہ آپ ڈیٹ طے کریں ہم نے اس حکومت کو گھر کب بھیجنا ہے. اٹس جسٹ عمران خان کا نے ایک فیصلہ کرنا ہے, وہ فیصلہ جو ہی وہ کر لیں گے ہم حکومت گھر بھیج دیں گے. کیا فیصلہ, کب توڑنی ہے, کس طرح توڑیں؟ سمپل, ہم نے انہیں کہنا ہے آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اور وہ لے لیں گے پھر؟ نہیں لے سکتے. کہ کیوں نہیں لے سکتے؟ نہیں, نمبر ہی نہیں ہے. نمبر تو ہے. آپ ذرا اس طرح کریں, اپنے ذرا اسمبلی سیکریٹریٹ سے منگوائیں بجٹ کتنی ووٹوں سے پاس ہوا تھا. بیسائڈ دا پوائنٹ, کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا, لیکن اب جب سروائیول کا مسئلہ آ جائے گا پھر تو سارے اکٹھے ہوں گے. کوئی ایسا گروپ ایسا ہے, وہ آپ ہنس رہے ہیں, اس کا مطلب کوئی نہ کوئی گروپ تو ایسا ہوئے گا جو تھوڑے نال بھی ہوگا. کوئی نہیں, ان کے ساتھ کوئی نہیں. اب یہ باتیں ختم ہو گئی. ساری پارٹیاں روز بیٹھ کے پریس کانفرنس اکٹھے کرتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. کون ان میں سے ہٹے گا آپ کے خیال؟ نہیں کوئی نہیں. آپ دیکھیے, اور اگر انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا پھر, اگر انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا, نہیں لیں گے, نہیں لیں گے. ہم لائیں گے اس وقت جب ہمیں پتا ہوگا یہ نہیں لا سکتے. عمران خان کو فیصلہ کر لینے تھے ڈیٹ کا. ایک آدھ کنفیوزنگ ہے ہمارے, ذرا ایک آدھ کنفیوزنگ ڈیٹ ہے کہ ہم الیکشن کب چاہتے ہیں, اکارڈنگلی ہم الیکشن. آپ کو کیا پرابلم ہے اس میں کنفیوژن کیا؟ آپ نہیں ہے, ایک دو ہیں. کس بنیاد پر؟ مطلب ایک دو, یہ تو فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے نا, یہ میں نے تو نہیں کرنا. عمران خان جب فیصلہ کریں گے حکومت گر جائے گی. حکومت تو یہ عمران خان کی ابھی جو ہے اس وقت یہ حکومت جو ہے وینٹیلیٹر کے اوپر ہے, جب ہم چاہیں سوئچ آف کر دیں کوئی پرابلم نہیں. اینڈ یو مین اٹ؟ ہاں, یو سیئنگ ہم ایک طریقے عدم اعتماد کا ووٹ, ان سے پریزیڈنٹ کہے گا کہ طریقے عدم اعتماد کا ووٹ لو, اور جب وہ کہے گا تو اس ٹائم یعنی آپ بندے توڑنے کی کوشش کریں لیکن وہ آپ سے ٹوٹ نہیں رہے. یہ تو جب ووٹنگ ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا نا ٹوٹے ہیں کہ نہیں ٹوٹے, اور کون کون سی پارٹی ان کے ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی. یہ تو بات کی بات ہے نا. یہ تو آپ وہ مرحلہ تو آنے دینا جب پریزیڈنٹ ان کو کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس دیں, اور کہہ سکتے ہیں. ہاں کہ بالکل کہہ سکتے ہیں. وہ تو صرف ہم دیکھتے ہیں ابھی ایک دو دنوں میں کیا خان صاحب ڈیسائیڈ کرتے ہیں, پھر اکارڈنگلی وہ کر لیں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. کہتا ہے کہ ہم حکومت کسی ٹائم بھی گرا, وینٹیلیٹر پہ لگی حکومت ہے, کیسے گرائیں گے اس کے اوپر بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. فواد صاحب آخری 2-3 منٹ ہے میرے پاس. بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ اب تو لگتا ہے لڑائی سڑکوں پہ ہی ہوگی. بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی تو کوشش ہے اب کے سڑکوں پہ ہو, بٹ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا ہم نے پاکستان کو بالکل ہی پسے پش ڈال دینا ہے؟ مطلب ایک ابھی جس طرح سے ابھی آپ کو آپ اور میں بات کر رہے تھے, جو پاکستان کی اس وقت معیشت کی حالت ہے, کیا ہم یہ افورڈ کرتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ لڑیں؟ کوشچن آنسر از نو. آنسر از کہ دیکھیں بڑا سمپل حل ہے اس کا. حل سمپل یہ ہے, شہباز شریف صاحب اناؤنس کریں کہ ہم قبل از وقت الیکشنز کے لیے تیار ہیں, اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو الیکشن ان کا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ الیکشن چولی میں ڈال دیں آپ کی کہ آپ نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے. پھر اگر لوگ ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ ڈیموکریسی میں تو الیکشن نہیں کرتے نا. اگر جمہوریت ہے اور لوگوں نے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, پھر تو کہانی مک گئی نا, پھر آپ نہیں حکومت کر سکتے. یہ تو ایک بنیادی پرنسپل ہے نا جس کے اوپر آپ نے رول آف دا گیم سیٹ کرنے ہیں. آپ الیکشنز کے لیے آپ کو جانا پڑے گا, آپ الیکشنز میں کہیں کہ ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں, اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں, یہ بیٹھیں الیکشن کا فریم ورک طے کریں. اس میں ہم کہیں گے جی الیکشن کمیشن تبدیل کریں, آپ اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن سے متعلق رکھ لیں, اور اس کے بعد ایک ایسا الیکشن. آپ ڈو یو ریئلائز اگر آپ کی جگہ ہوتے ہیں آپ الیکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں, یہ کرانا چاہتے ہیں اس ٹائم؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کرانے کی یا نہ کرانے کی. You're in a fix, understand this please. But what is the fix? If people are not with you, you cannot rule a country, democratic country. یا تو پھر تسی ڈکلیئر کر دو کہ مارشل لا ہے, یا آپ کوئی اور سسٹم بنا لیں. یہ تو نہیں ہے نا, آپ نے
ایک آئین کے مطابق چلنا ہے, لوگوں کے بل کے اوپر چلنا ہے. اگر مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن تو ہو رہے ہیں لیکن میں الیکشن ہار جاؤں گا اور پھر الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو مزید انسٹیبلٹی آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں ہوگا نا. ٹھیک, بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.